لیکن آیت اللہ حق شناس بیان کرتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے میں مسجد گیا، لیکن مسجد کی چابی میں نے ایک جوان کو دی ہوئی تھی کہ پہلے کھول دینا۔ کہتے جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ جوان نماز پڑھا ہے لیکن زمین سے بلند پرواز کرتے ہوئے جوان تھا۔ کہا جب اس کی نماز ختم ہوئی اس کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں، تو اس جوان نے مجھے یہی کہا کہ دیکھیں جب تک میں زندہ ہوں یہ بات آپ نے کسی کو بتانی۔ جوان کیسے ایک جوان یعنی پرواز کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے پرواز کہتے کسے، لیکن ہم کم از کم کھڑے تو ہو سکتے ہیں عبادت کے لیے۔ آزاد نہیں ہوں نا، میں آزاد نہیں ہوں۔ میں رات کو دیر سے سوتا ہوں، فجر سے پہلے سو جاتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے، ساری رات جاگتا ہوں، ٹی وی دیکھوں گا، میچ دیکھوں گا۔ آج کل تو مجلسیں سن رہے ہوں گے ماشاءاللہ ساری آپ، تو اس کے بعد آذان سحر کا وقت، آپ سوچیں دیکھیں کم از کم کربلا کے ایام میں تو کربلا والوں سے درس لینا، یعنی کربلا میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پوری سختیوں میں، جو سختیاں اسیر بن گئے، نیزوں پہ سر ہیں، لیکن ہماری پھپھی نے تہجد کی نماز نہیں ترک کی۔ تہجد نہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم تو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں آرام سے، لیکن نہیں، تو فجر چھوڑ دیتا ہے آدمی، تہجد کون پڑھے گا مولانا صاحب؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسیر ہے، آزاد کریں اپنے آپ کو۔ یہ چیزیں جو آپ کی اور میری عقل کے اوپر پردے ڈال رہی ہیں، یہ ہمیں خدا سے دور کر رہی ہیں۔ ہم خدا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم ان لذتوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ حلال کھائیں پئیں گھومیں پھریں کپڑے اچھے پہنیں سب کریں، لیکن حلال ہو جائز ہو، ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر رہی ہے اسے چھوڑ دیں۔ امام حسین علیہ السلام خدا کے لیے آئے تھے کربلا، لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا آئے تھے کہ لوگ دین پہ باقی رہیں، لیکن آج میری زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر میں کس امام حسین کو مانتا ہوں؟ عبادت کرنا مشکل تھوڑی ہے، آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو آزاد کریں، ایک عاشق کی طرح اپنے معشوق کے دروازہ کھولنے کا انتظار کریں۔ جیسے ایک عاشق ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ معشوق دروازہ کھولے گا، پہلے سے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے مصلی میں بیٹھے، کتنی بڑی بات ہو کہ پروردگار کہ وقت سے پہلے میں تیرے لیے آیا ہوں، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، میں خود کھو گیا ہوں پروردگار، تو ہی ہے جو مجھے بچائے گا، کوئی اور نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مالک وہی ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ یہ زندگی بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہو تو بھی اسی کا دروازہ ہے، اور آخرت بھی چاہتے ہیں بہتر ہو تو بھی اسی کا دروازہ، اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ دشمن چاہتا یہی ہے، خدا سے دور کر دو، اور اگر ہم خدا سے دور ہو گئے تو پھر امام کا ساتھ کون دے، امام تک کون پہنچے گا؟ عزیزان محترم، اب امام تک پہنچنا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں کہ امام حسین علیہ السلام، درود بھیجتے محمد والے محمد۔ یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کل اور آج بیان کی، یہ اس لیے ہیں کہ ہم اس کاروان میں شامل ہو سکیں۔ عقل، لاجک از ویری امپورٹنٹ۔ آج دنیا عقل کے ذریعے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوسری چیز آزاد ہو، پھر آہستہ آہستہ فہم کی طرف، اور وہ بہت ساری خصوصیات جو حدیث کے اندر ہیں میں کوشش کروں گا بہرحال آپ کی خدمت میں۔ ایک چیز جو آپ کی خدمت میں آج تھوڑی سی دیر بیان کرنی ہے وہ مدارہ ہے، یعنی
ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیولی اچھا چلتا ہے، اچھا رہتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی نان مسلم بھی آپ کا ہمسایہ ہو، کولیگ ہو، تو آپ نا اس کے ساتھ بھی اچھا رہے. یہ کوالٹی جو ہے وہ یہ انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. اور جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی کہ امام نے فرمایا 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں، اس میں حسن خلق کہیں نہ کہیں بہرحال اخلاق کا اچھا ہونا مدار. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کر سکتے. اور سب سے زیادہ یہ جو کوالٹی ہے یہ انسان کو گھر میں ضرورت ہے. باہر تو میں اور آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اتنے مذہبی ہو جاتے ہیں، التماس دعا، جزاک اللہ، الحمدللہ، 2-4 لفظ ہم اتنا بولتے ہیں. گھر جاتے ہیں اچانک سے کوئی اور شخص باہر آ جاتا ہے، کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، زوجہ نے کچھ کہہ دیا، والدہ نے کچھ کہہ دیا، بہن نے کچھ کہہ دیا، اچانک سے کوئی اور آدمی باہر آ جاتا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر بعد میں اسی وقت آپ کے دوست کا فون آ جائے، آپ کی ٹون چینج ہو جائے گی. تو یہ جو باہر کیوں اتنے اچھے ہیں؟ باہر اچھا ہونا چاہیے انسان کو، گھر میں بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ گھر میں اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ گھر والے لوگ آپ کے لیے بہت سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں. ماں اپنی اولاد کے لیے بہت سیکریفائز کرتی ہے. بچہ بولتا نہیں ہے آپ کو کیا پتا، آپ کو نہیں پتا، بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے. بیٹیاں بھی جوان ہماری اور بیٹے بھی. جان محترم، بھارا خدا نے اس رشتے کو آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ اچھے رہیں گے، یہاں اچھے رہیں گے تو ہر جگہ اچھے ہیں. جو آدمی اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا وہ باہر نہیں مینیج کر سکتا. ایک آدمی جو اپنے گھر کا اچھا مینیجر نہ ہو وہ امام زمانہ کی حکومت میں کوئی ڈیوٹی لینے کے لیے پہلے سے ہی معافی مانگ لے. آپ ایک گھر کو مینیج نہیں کر سکتے. گھر کے اندر بہرحال ابھی آپ جوان ہیں، آپ بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے. چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہیں. خب یہ مینجمنٹ ہے یہ. اور اسلام اتنا فوکس کرتا ہے کہ جہاں خاتون اپنے گھر کے اندر اپنے کردار کو سیکریفائز کر رہی ہے وہاں مرد کو بھی بہت ساری سیکریفائز. مرد کہتا ہے میں تو صبح جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں. بچہ بولتا ہے میں پڑھنے جاتا ہوں. وہ احسان تھوڑی ہے کسی کے اوپر، آپ کی ڈیوٹی ہے. الرجال قوامین، مردوں کی ڈیوٹی ہے گھر کو چلانا. لیکن کردار، اور آپ دیکھیں اہل بیت کے گھر، ان کے کردار کیسے تھے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. اور پھر فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مثلا آپ ایام عزا ہیں، عزاداری ہے، یقیناً آپ دیر سے گھر جائیں گے یا گھر والوں کے ساتھ جائیں. یا مثلا آپ مجلس سننے جا رہے ہیں اپنی مرضی کی، انہوں نے کہیں سننی ہو مجلس، نہیں میں نہیں لے کے جا سکتا، میں تھکا ہوا ہوں یا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اکیلے امام حسین تک پہنچیں گے جو امام حسین اپنے پورے گھر کو لے کر آئے تھے. آپ اکیلے کیوں امام حسین تک جانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک بہت بہت نارمل روٹین کا حصہ، لیکن یہی ڈسٹرب ہوتا ہے جس کی وجہ سے زندگی ڈسٹرب ہے. سید الشہداء نے پورے گھر کو کربلا لے جا کر بتایا کہ اسلام کی بقا کے لیے اکیلا فرد کافی نہیں ہے، پورا گھر موو کرے گا، پورا گھر چلے گا. کتنے لوگوں نے امام کو کہا، امام کے اپنے بھائی نے کہا کہ آپ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. اصل پورا سسٹم تھا، اور یہی سکھایا کہ پورے گھر کو امام کے لیے تیار ہونا ہے. اولاد کو بھی تیار ہونا ہے، باپ کو بھی تیار ہونا ہے، زوجہ کو بھی تیار ہونا ہے، بیٹی کو بھی تیار ہونا ہے، دادا کو بھی تیار ہونا ہے. پورا گھر ماحول ایسا لگے کہ ہم سب امام کے ماننے والے ہیں. اور اس مجلس اور عزاداری کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر گفتگو امام حسین کی ہونی چاہیے. ان دنوں کے اندر کو لگے تو صحیح کہ ہاں ہم پورا گھرانہ اس عزا میں شامل ہیں.
گفتگو بے شک چند دن ہے، آپ اپنی گفتگوؤں کو مولڈ کر لیں، ٹاپک چینج کر لیں، کتابیں لے کے جائیں، گھروں کے اندر بک سٹال بھی لگے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہیں، کچھ کتابیں خرید لیں، کچھ مقتل خرید لیں، اوریجنل مقتل خود پڑھیں، اوریجنل مصائب کیا تھے، تھوڑی سی ہسٹری کیا تھی، کچھ کردار کیا تھے۔ مجلس میں دیکھیں آپ کو بہت کچھ تو نہیں مل سکتا، مجلس میں تو ٹوٹی چیزیں ملیں گی، اور ہمیں تو ویسے بھی کچھ نہیں آتا کہ ہم آپ کو دیں اتنا زیادہ۔ تو آپ کو خود چاہیے کہ گھر کا تھوڑا سا ماحول تھوڑا کریٹ کریں تاکہ یہ پورا گھرانہ کربلا پہنچ سکے، اور یہی ضرورت ہے عزیزان محترم، یعنی اپنے آپ کو، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور سب کے ساتھ اب آپ عزاداری کر رہے ہیں، آپ کے ہمسائے میں کوئی دوسرا فرقے کے لوگ رہتے ہیں اور آپ نے اونچی آواز میں نوحے چلائے ہوئے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے سبیل لگائی ہوئی ہے، کچھ گھنٹے کی ہونی چاہیے، آپ نے سبیل لگائی ہے پورے 12 گھنٹے 24 گھنٹے، اس میں جو ہے وہ فل اونچی آواز میں نوحے چل رہے ہیں، نہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں نوحے، نہ کسی اور کو سمجھ میں آ رہا، تو یہ مدارہ کرنا، اس سے بہتر جو کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ انفارمیشن ڈسٹریبیوٹ کریں، آپ پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کریں نان مسلمز کو، دوسرے فرقے کے لوگوں کو پانی پلائیں، تو ساتھ میں کوئی چیز ڈیزائن کر لیں، QR کوڈ بنا لیں اس کے اوپر کہ امام حسین کیا تھے، جیسے امام حسین کی آرگنائزیشن ہے ہوز حسین، انہوں نے کیا ہوتا، یعنی کچھ پروڈکٹیوٹی کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ معاشرے میں لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں۔ ویسے ہی ہم پورے شہر کے راستے بند کر دیتے ہیں، لوگ ہم سے پریشان ہیں، لیکن کوئی اور کام تو ایسا کریں کہ یہ پیغام ان تک جائے۔ یہ کوالٹی ہے مومن کی عزیزان محترم، یہ صفت مدارہ کرنا، گڈ بیہیو کرنا، یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں سید الشہداء جب کارواں روکا دشمن کے ساتھ ایک مقابلے میں، تو امام کے پاس پانی تھا، امام کے پاس اتنا پانی تھا، امام نے پورے اس لشکر کو پانی بھی پلایا، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ بولا ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھیں۔ وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف جو ہے وہ نکل گیا۔ عزیزان محترم، خدا توفیق دے کہ بہرحال ہم آہستہ آہستہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے امام کے اس کاروان میں شامل ہوں، کیونکہ یہ کاروان اس دنیا میں ختم نہیں ہوتا، یہ کارواں آخرت کے سفر کو بھی لے کے جائے گا۔